اور بڑی ہائبر قسم کی جو ہے وہ ایک سماجی کارکن ہے، اور بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی زبان کے، مسلک کے، اور اسی طرح کلیسیاؤں کی وہ کلیسیاؤں میں خدمت کرتی ہیں. تو میں ان دونوں میاں بیوی کو اور دونوں اساتذہ کو جو ہے نہایت دل سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بات تھوڑی سی آگے کرتے ہیں. جو 3 متنازع کتب ہیں اس کے حوالے سے کل پرسوں بھی ہمارا ایک انٹرویو ہوا. میں اس بات کے لیے بھی پاسٹر صاحب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 2013 کی کتاب ایسی پرنٹ ہوئی جس کو ابھی تک پاسٹر صاحب اس کا نام بھی نہیں پڑھ سکتے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کتاب 2013 میں جو پرنٹ ہوئی، معتدل بیلی کلام مقدس جو ہے 2013 میں پرنٹ ہوئی. اور اتفاق ایسا ہے کہ کسی کو پڑھنے کی فرصت نہیں، آج کل پڑھنے کا دور بھی نہیں ہے. پاسٹر صاحبان موجود ہیں، سیمنریاں موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اور حیرت، مقام حیرت یہ ہے کہ کسی نے اس کتاب کو نہیں پڑھا. نہ ہی جامع الکتاب جو جامع الکتاب تھی، انسائکلوپیڈیا تھی، نہ ہی کسی نے اس کا مطالعہ کیا. 2018 میں شاید وہ کتاب آئی. اس کے علاوہ تیسری کتاب جو تھی وہ کلام مقدس تھی، جو مطالعاتی ارشاد تھا. یہ تینوں جو ہے کتابیں اس وقت جو ہے وہ زیر بحث بھی نہیں اور متنازع بھی رہی. اس کے کچھ حوالے جات تھے جو مسیحی ایمان کے مفردات تھے اور منافی تھے، جس کو ہم نے اخبارات میں، میں نے اپنے کالم میں بھی اس کو لکھا کہ اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کافی متزلزل ہوا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور اس سے آپ سارے متفق ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہ ہمارا یقین نہیں، ہمارا پورا بھروسہ اور ایمان توکل ہے کہ یہ بائبل مقدس جو ہے لا تبدیل کتاب ہے. اس کو کوئی انسان، کوئی مصنف، کوئی رائٹر جو ہے اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. ہیلو بھیا، جتنی مرضی کو کوشش کر لیں، 10 لوگ والے کتابیں چھاپ لیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، صدیوں سے یہ چلی آ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تو جتنی مرضی جا کے مضمون چھاپ لیں. لیکن برحال یہ ہے کہ آپ کو حق کے لیے، آپ کو سچائی کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ آوازیں بہت کم اٹھی، بہت کم آوازیں اٹھی. تو میں صاحب کو اس کے لیے انتہائی تہ دل سے اس کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ ایک انیشیٹو لیا اور ہمیں ان کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہونا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنا رابطہ ان کا ہے اتنا رابطہ میرا بائبل سوسائٹی والوں سے گزشتہ کئی دنوں سے رہا. اور میری چند میں بھی پڑھنے کا شوقین مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. میں نے ان سے گزارشات کچھ کی. میں نے ان سے یہ کہا کہ سب سے بڑی غلطی جو آپ کی تھی، آپ کو یہ کتابیں جو ہے وہ بائبل سوسائٹی والوں کو پرنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. بہت سے مصنفین کی، پاسٹر صاحبان کی آج بھی کتابیں ہیں جو متضاد ہیں، اور کوئی پاسٹر ایک دوسرے کے مصنف سے ایگری نہیں ہے، چاہے وہ فرقے کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کے حوالے سے ہو. بہت سے مصنف ہیں، میں بھی کتابیں پڑھتا ہوں اور میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتابیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہیں. لیکن وہ سیف اس لیے ہیں کہ اس کے جو اشاعت کرنے والے ہیں، جو شائع کرنے والے ہیں، وہ دوسری جو ہے ناشر ہیں، وہ بائبل سوسائٹی نہیں ہے. لیکن جب بائبل سوسائٹی اتنا معتبر ہمارا ادارہ اس قسم کی کتابیں پرنٹ کرے گا، میں گورنمنٹ میں بھی کام کرتا ہوں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب وہاں کوئی غلطی نکلتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز ایسی آتی ہے تو ہم گورنمنٹ کو جا کے پکڑتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس پہ سائن کر کے پرنٹ کیے. آپ بتائیے، آپ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑیں، آپ مینیجر کو چھوڑیں، آپ ڈائریکٹر کو چھوڑیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیٹر ہیڈ میں یہ چیز پرنٹ ہوئی ہے، آپ ہمیں جواب دیجیے گا کہ یہ کیوں پرنٹ ہوا ہے اس کا. پھر وہ آگے تحقیقات کرے، جو مرضی کرے. میں نے بائبل سوسائٹی سے یہی گزارشات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایسے مضامین کی جو مختلف قسم کے رائٹرز ہیں، آپ کو یہ کتابیں جو ہیں ان رائٹرز کی اگر آپ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی دوسری اشاعت سے، دوسری ناشر سے جا کے پرنٹ کرائیں. بائبل سوسائٹی اس کو پرنٹ نہ کرے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کتابیں پرنٹ کرا لی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب پاسٹر صاحب نے اس کی نشاندہی کی تھی تو آپ کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کو کمیٹی بنانی چاہیے تھی، آپ کو اس میں نظر ثانی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ متفق ہیں میری بات سے؟ یہ دوسری بات ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے فوٹو سیٹ بھیجی تھی اور کہا تھا آپ اس پہ دیکھیں اس طرح سے ان کو بٹی صاحب کو دیکھا کامیاب چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو فوٹو سیٹ بھیجی تھی. دیکھیں جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ غلطی ہے، پاسٹر صاحب سے مجھے بھی پتا ہے کہ پاسٹر صاحب نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھیجی ہیں، وہ تو پاسٹر صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی وضاحت کریں گے
کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ صحیح کیا کریں. یہ جعلی نوٹ ہے بھائی, وہ کہتا ہے جعلی نوٹ ہے, تو میں کہتا ہوں یعنی جعلی نوٹ ہے تو یہ اصلی نوٹ ہے, اس کا تار نہیں ہے, اس کا تار ہے. تو کیا پاسٹر صاحب نے وہ صحیح چیز کی نشاندہی کی کہ یہ چیزیں, یہ تو پاسٹر صاحب بھی تو بتائیں گے, ہو سکتا کی ہو, اگر نہیں کی تو میری گزارش ہے کہ ان کو صحیح, انہوں نے کہا مجھے کہ یہ ساری چیزیں کو دینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ کی 11 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی, 8 تاریخ کو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور 11 تاریخ کو انہوں نے میٹنگ کی ان کی ویڈیو کے بعد. انہوں نے ایک میٹنگ کی, اس میں کوئی 14 کے قریب لوگ تھے. انہوں نے مجھے میٹنگ کے بتایا کہ 14 لوگ تھے, ہم نے بیٹھ کے اس میں ہم نے میٹنگ کی ہے. تو میں نے اس دن ان سے سوال کیا کہ آپ نے 14 لوگوں کی میٹنگ کی ہے, یہ 14 لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے کسی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں, جو علماء کرام بیٹھے ہیں, جو مترجمین بیٹھے ہیں, جو محققین بیٹھے ہیں, جو ریسرچ کرنے والے ہیں, یہ لوگ ہیں کون ہیں؟ مسلم بینک قادیانی ہے, کون ہے بندہ, وہ پتا تو چلے گا. تو ان کے سامنے یہ بھی بات لے کر آئے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ ڈینٹل سے جو ہے وہ مینک کا کام کرانے ہو بھائی, تو بھائی یہ تو ظلم ہے نا قوم کے اوپر. آپ بتائیے کون لوگ ہیں اس چیز کے اہل بھی ہیں یا نہیں؟ تو یہ اس وقت جب انہوں نے 14 جو مجھے بتایا کہ یہ میٹنگ ہے, اس کے بعد خیر سے یہ 14 لوگ یہاں سے گئے اور لاہور میں. اس کے بعد 17 تاریخ کو جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہوئی, جس میں آلموسٹ میرا 30 لوگ اس میں موجود تھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 30 لوگ. اس کے بعد ویڈیو جو ہے وہ اس کے چینل پہ بھی آئی, سب نے دیکھا. اس کے بعد کا اب اگلا اسٹیپ دیکھیے گا. اس کے بعد جب میں نے بائبل اسٹڈی کو, میں نے پاسٹر کو فون کیا, میں نے ادارہ ذمہ دار ہوتا تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ادارے کو کال کروں. جب میں نے ادارے کو کال کیا, میں نے کہا کہ جب آپ کی 17 تاریخ کی میٹنگ ہو گئی ہے اور آپ کا کوئی اچھا بھی ہو گیا ہے, اور ایک بات میں کرتا چلوں کہ پاسٹر صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. لوگ ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں جائیے, آپ مقدمہ کیجیے. میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ سن لیجیے کہ کورٹ میں جا کر کیا ہوتا ہے. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ ان کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع کتابیں لکھتی ہیں, اس کو بین کریں, آپ اپنی پرے لکھتے ہیں کہ اس میں یہ کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو بین کریں, ان کے خلاف یہ کریں. کورٹ جو ہے وہ عالم نہیں ہے, جج جو ہے وہ عالم نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ سماعت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ کوئی 40 رکنی ایک علماء کرام کی ٹیم بناتے ہیں. وہ اس میں تحقیقات کریں, وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ کورٹ میں پیش کریں. یہی ہوتا ہے نا. اب نواز شریف کا میڈیکل کا کیا ہوا, سارے تو ڈاکٹر نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا جس کی وہ ٹیم بنا لیتے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو باہر بھیج دیں. کورٹ کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ علماء کرام کا ایک متفقہ طور پہ بورڈ بنائے گی, اور بورڈ بنانے کے بعد وہ آپ کو کہے گی یہ آپ 15-20 دن کے بعد آپ ایک حتمی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرائیے, پھر بتائیے کہ اس میں کیا ہے. یہی ہوتا ہے نا رپورٹ رپورٹ کا. تو ہم نے یہ گزارشات کی تھی کوئی دوستوں سے کہ بجائے آپ, کیونکہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ آپ نے مقدمات غیر موقع میں نہ لے کے جائیں, یہ بھی بائبل کا تو حصہ ہے ہمارا. پھر ہمارا ایک اور بائبل کا یہ ہے کہ جب تیرا بھائی کو گناہ کرے تو اس کو خلوت خانے میں لے جا. اگر وہ تیرا بھائی مان جاتا ہے تو تم نے اپنے بھائی کو مان لیا, اگر نہیں ہے تو پھر 2 لوگوں کے پاس لے کے جا, پھر بھی نہیں مانتا تو کلیسیا کے پاس لے جا, اور کلیسیا کے نہیں مانتا تو پھر تم اس سے غیر قوموں کے حوالے کر. یہ ایک تدریجی عمل ہے, یہ بائبل کا یہ بھی تو حکم ہے نا. تو میری یہ گزارش تھی کہ بجائے آپ کورٹ کے ذریعے سے بورڈ بنائیں, تو ہم متفقہ طور پہ بورڈ بنا کے جس میں پاسٹر صاحبان کے لوگ ہوں, ان کی سفارشات بھی ہوں, ان کی تجاویز بھی ہوں, اور ان کے اپنے اس کے جو مواد کے متعلق باتیں ہیں یہ آپ اپنی تجاویز ریٹن میں دیں, دلائل کے ساتھ بات کریں کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. طریقہ کار جو ہے اصولی طور پہ یہی بنتا ہے. تو اس کے بعد یہ جب ساری چیزیں آ جائیں تو پھر آپ اس کی کتاب کو جو ہے, میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک یہ معاملہ ہے آپ اس کتاب کی جو ہے وہ شوق سے جہاں جہاں کتابیں ہیں جہاں سے آپ کتابیں اٹھا لیجیے گا. جب کوئی فیصلہ آ جائے گا, اگر تو فیصلہ یہ آتا ہے کہ اس میں واقعی کوئی ترمیم کی ضرورت ہے, نظر ثانی کی ضرورت ہے, تو ایسی چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ صرف یہی نہ ہو اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو وہ ہے جو نظر, اب آپ کو پتہ ہے کہ 2505 پیجز ہیں اس کے بائبل مقدس سے, 2506 پیجز ہیں بائبل مقدس اس کے نشان. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فرسٹ پیج سے لے کے آپ نے تمام چیزوں کو پھر نظر ثانی کر دی ہے, صرف ان آیات کو نظر ثانی نہیں کرنی.
کل کو پھر کچھ چیز نکل آئے گی. تو یہ چیز ہے, یہ آپ نے گزارشات کی تھی ان کتابوں کے اور ان ساری چیزوں کو. پھر یہ جو مضامین ہیں یہ سارے انگلش سے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن والا کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہو, آپ کو کچھ اور, پٹھان صاحب کچھ اور بات کرنا چاہ رہا, پنجابی نے اور ترجمہ کر دیا. تو آپ کو یہ بھی پہلو دیکھنا ہے کہ جس بندے نے یہ مضمون لکھا ہے کیا وہ یہی کہنا چاہتا تھا, یہ ترجمہ کرنے والے نے اپنی طرف سے یہ چیز ڈالی ہے. یہ تحقیقات کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. میری ان سے کل پرسوں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں تو یہ بتائیں کہ یہ رپورٹ کب سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا جو آپ کا پیسے پورا بیٹھ کے پاسر شفیق قبل کا, ان کی ٹیم کا, ان کے جو ملزمین تھے ان کے درمیان اور آپ کی ٹیم کے درمیان جو پیسے ہوا ہے وہ بھی بتایا جائے قوم کو وہ کیا ہے, آپ نے کیا معاہدہ کیا. معاہدہ تو سامنے آنا چاہیے. اور انہوں نے کہا جی وہ اصل میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, ہم نے کچھ سائڈ آ گیا, ایک دو دن میں آ جائے گا. چلے وہ ایک دو دن میں آ جائے گا. پاسر صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ ایک ویڈیو وائرل کر کے کم از کم قوم کے سامنے وہ جو ڈکلریشن ہے, وہ جو قرارداد دونوں کے درمیان ہوئی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. یہ ان سے گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی غلطی پہ ہیں اور اس کی وہ صحیح وہ اس کی تصدیق نہیں کر پاتے, اس کی ریٹیفیکیشن کلیئر نہیں کرتے, ہم جو ہے ہمارا میڈیا کا, ہمارے تمام جتنے فورمز ہیں وہ پاسٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ اس کام میں کھڑے ہیں اور بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں. جب تک کہ یہ کتابیں جو ہے وہ بین نہیں کرتے, جب تک اس کی اشاعت نہیں ہوتے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا ہم پاسٹر صاحب کو یقین دلاتے ہیں. تو ہم خدا سے دعا کو ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں بجائے کسی باہر سڑک پہ آنے کے, بجائے اس کے یہ گھر پہ ہی حل ہو جائیں, کورٹ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو کورٹ کے دروازے تو پھر کھلیں گے. تو قابل کا بھی یہ حوالہ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.